بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ اس ویڈیو میں ایک تو بات کریں گے جس طرح فلم 3 ایڈیٹس میں ایک جملہ تھا، جہاں پناہ تسی گریٹ ہو تحفو قبول کرو، ویسا ہی ایک جملہ ہم سے، خاص طور پر ہم سندھ کے رہنے والوں سے، ویسے تو پورے پاکستان سے ہی کہا گیا لیکن ہم سندھ کے رہنے والوں سے کہا گیا ہے، کراچی والوں سے خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ جہاں پناہ تسی گریٹ ہو تحفو قبول کرو۔ فلم 3 ایڈیٹس میں اس جملے کے بعد ایک بہت ہی واہیات حرکت کی جاتی تھی۔ یہاں ہم سب کے ساتھ بہت ہی واہیات حرکت ہوئی ہے، یعنی ایسے ڈھیروں لوگ جو ضمانت پر ہیں، ایسے لوگ جن پر سنگین ترین کرپشن کے الزامات ہیں، وہ وفاقی کابینہ میں بیٹھے، اب سندھ میں گورنر ہیں۔ ان گورنر کو دیکھ کر بھی ہمارے سینئر ترین لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پورے پاکستان کے ساتھ وہی ہو گیا کہ جہاں پناہ تسی گریٹ ہو تحفو قبول کرو۔ اس کی تو بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کیا ہونے جا رہا ہے آج کے دن، یہ سوال بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، میں ابھی آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں، کیونکہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ خوف زدہ ہے۔ یعنی خوف کس بات کا ہے، اس کی بات کریں گے۔ ایک لندن پلان بھی یہ لوگ بنا رہے ہیں اسی خوف کے نتیجے میں، اس لندن پلان کی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لندن میں میاں نواز شریف نے ایک بڑے ڈرگ ڈیلر سے، ایسے بڑے ڈرگ ڈیلر سے جو امیر کبیر لوگوں کی پارٹیوں میں، ان کی محفلوں میں، ان کی عیاشی کے لیے انہیں ڈرگز سپلائی کرتا ہے، اور یہ بہت بڑی شخصیت کا الزام ہے۔ اس سے ملاقات کی میاں نواز شریف نے ڈرگ ڈیلر سے، اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امپورٹڈ آج کیا کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے دن الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصلہ کرنے جا رہا تھا، یہ جو دن گزرا اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصلہ کرنے جا رہا تھا کہ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے، وفاقی وزارت داخلہ کہہ رہی ہے الیکشن آگے بڑھا دو، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہا گیا کہ عمران خان لے کر آ رہا ہے اپنا لانگ مارچ، وفاقی دارالحکومت کا محاصرہ کرے گا، بسیج کرے گا عمران خان وفاقی دارالحکومت کو۔ تو اس صورتحال میں یہاں سیکیورٹی اہلکاروں کی، فوج کی، رینجرز کی ضرورت ہوگی، تو ان حالات میں کہاں دو گے وہاں سیکیورٹی؟ جہاں انتخابات ہو رہے ہیں تو وہاں مت کرو اور الیکشن آگے بڑھا دو۔ ایم کیو ایم نے بھی کہا ہے الیکشن آگے بڑھا دو۔ ایم کیو ایم، یہ جو سندھ میں، کراچی میں 2 انتخابات ہو رہے ہیں اور کراچی ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، تو ایم کیو ایم کو بھی بہت کچھ صاف دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایم کیو ایم نے بھی کہا الیکشن آگے بڑھا دو۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب فرما رہے ہیں، بلاول صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک پولیس والا، ایک بیوروکریسی کا آفیسر کچھ نہیں دوں گا۔ فلڈ سے متاثرہ علاقوں میں یہ لوگ ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، بڑی بڑی ذمہ داریاں، وہاں لوگوں کو ضرورت ہے ان لوگوں کی، ایک بندہ نہیں دوں گا میں وہاں سے نکال کے، الیکشن آگے بڑھایا جائے۔ لیکن اگر عمران خان آئے گا اسلام آباد لانگ مارچ لے کر تو پھر دے دوں گا، پولیس والے بھی بھیج دوں گا، یہاں سے جو دیگر اہلکار ہیں دیگر اداروں کے وہ بھی بھیج دوں گا۔ بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ رہے ہیں۔ بلکہ ابھی انگلینڈ کی ٹیم کھیل رہی تھی کراچی میں، ہزاروں کی تعداد میں پولیس والے ڈیوٹی انجام دے رہے تھے، دیگر اداروں کے اہلکار ڈیوٹی انجام دے رہے تھے، تو ٹھیک تھا۔ لیکن الیکشن ہو رہا ہے تو نہیں دوں گا، بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں۔ اچھا، جن جگہوں پہ الیکشن ہو رہا ہے وہاں پہلے بھی بات ہوئی تھی، اب بھی ہو رہی ہے کہ وہاں پانی نہیں ہے، وہاں لوگ ڈوبے ہوئے نہیں ہیں۔ باقی تسلیم حقیقت ہے کہ لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن وہاں یہ صورتحال نہیں ہے۔ لیکن نہیں، الیکشن ملتوی کیا جائے، یہ بار بار مطالبہ ہو رہا ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے کیا کیا؟ الیکشن کمیشن آج اس پر فیصلہ کرنے جاتا ہے۔ آج فیصلہ الیکشن کمیشن نے یہ سنایا کہ اب ہم بلا رہے ہیں چیف سیکرٹریز کو، پنجاب کے، خیبر پختونخوا کے، سندھ کے چیف سیکرٹریز کو سنا جائے گا، سیکرٹری دفاع صاحب کو سنا جائے گا، ڈی جی ملٹری آپریشنز کو سنا جائے گا، اور ان لوگوں کو سننے کے بعد 2 بجے ایک اہم اجلاس میں آج الیکشن کمیشن اس کے بعد فیصلہ دے گا۔ اب الیکشن کمیشن کیا فیصلہ دے سکتا ہے؟ یہ جو 12 نشستیں ہیں، پنجاب اسمبلی کی، قومی اسمبلی کی، کراچی ڈویژن کے انتخابات، تو الیکشن کمیشن کیا فیصلہ دے سکتا ہے ان کے حوالے سے؟ میں آپ کے سامنے بھی کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ دیکھیے، چیف سیکرٹری پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کے یہ کہیں گے، کیونکہ ان کی حکومتیں ڈیمانڈ کر رہی ہیں الیکشن کرا دیں، حالات ٹھیک ہیں، ہمارے صوبے میں حالات اب بہتر ہیں، الیکشن کرا دیں۔ جو چیف سیکرٹری سندھ ہیں وہ تو پہلے ہی کہہ چکے، انہوں نے پہلے بھی ملتوی کروائے تھے، وہ کہیں گے نہیں، سندھ میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، الیکشن ملتوی کیے جائیں، تو ایک ووٹ ادھر آ جائے گا۔ پھر ویسے ہی وفاقی وزارت داخلہ کا ووٹ موجود ہے، ایم کیو ایم کا ووٹ موجود ہے، ایم کیو ایم اسٹیک ہولڈر ہے، تو ان لوگوں کے ووٹ ہو جائیں گے 3۔
اب یہاں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی ہے، عمران خان صاحب 9 نشستوں پر، بلکہ نہیں اب 8 نشستوں پر انتخاب لڑیں، ایک صاحب ہیں وہ ابشاد بھی ہیں اور شکور بھی ہیں، تو وہ جو صاحب ہیں وہ ابھی ان کا الیکشن نہیں ہونے جا رہا، تو ان لوگوں کے ووٹ ہوں گے برابر برابر. پھر سیکرٹری دفاع صاحب وفاقی حکومت ہے تو وہ کہیں گے کہ نہیں عمران خان لے کر آ رہا ہے لانگ مارچ، وفاقی دارالحکومت پہ چڑھائی کرنے آ رہا ہے عمران خان، تو نہیں کیجئے، یہ الیکشن ملتوی کرا دیجئے. وزارت داخلہ بھی کہہ رہی ہے. ڈی جی ملٹری آپریشنز یقیناً نمبرز دیں گے کہ فوج کتنی بڑی تعداد میں، دفاعی اداروں کے اہلکار کتنی بڑی تعداد میں کہاں کہاں اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں اور دے رہے ہیں. لوگوں کی بحالی کا، ریلیف کا، ریسکیو کا، بعض جگہوں پہ ریکنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں، تو وہ وہاں مصروف ہیں. الیکشن آگے بڑھا دیجئے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہا جائے گا. میری رائے میں آج فیصلہ یہ آئے گا کہ الیکشن آگے بڑھائے جا رہے ہیں. الیکشن ابھی نہیں ہو رہے، 16 کی تاریخ پہ الیکشن نہیں ہو رہے. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ووٹ ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے. ایک عجیب مذاق بنایا ہوا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کروڑوں لوگوں کو نہیں پتا، کیونکہ جو کراچی ڈویژن کے بلدیاتی انتخابات ہیں کروڑوں لوگوں کو نہیں پتا. تو اس صورتحال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ بتا دے گا کہ الیکشن آگے بڑھا رہے ہیں ہم، کیونکہ لوگ مینج نہیں ہو سکے. انہوں نے مینج کر لیا، عمران خان کے جماعت کے لوگوں کو مینج کر لیا، انہوں نے عمران خان کے اتحادیوں کو مینج کر لیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان مینجڈ ہے. اس کے بعد ان لوگوں نے کچھ دیگر لوگوں کو بھی مینج کر لیا، لیکن عوام کو مینج نہیں کیا جا سکا. لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، تو یہ خوف ہے، عوام کا خوف ہے، اور اس لیے جو ہے وہ الیکشن آگے بڑھا دیا جائے گا. یہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے. یہ میری رائے، میں اللہ کرے غلط ہو جاؤں اس پہ، آمین. اس کے بعد بات لندن پلان کی، لیکن اس سے پہلے میاں نواز شریف نے ایک ڈرگ ڈیلر سے ملاقات کی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک بہت ہی بڑی شخصیت کہہ رہی ہے جس کے پاس وفاقی حکومت میں کابینہ میں ایک عہدہ بھی ہے. ان کا کیا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف نے کس ڈرگ ڈیلر سے ملاقات کی، وہ ڈرگ ڈیلر کیا کرتا ہے، اسلام آباد کی، لاہور کی محافل میں کیا کرتا ہے وہ ڈرگ ڈیلر. سنیے. یہ مطالبہ ہے کہ پورا جہان جانتا ہے کہ اون چودھری صاحب جو لاہور کے اور اسلام آباد کی ایلیٹ گیدرنگز میں ڈرگ سپلائی کرتے ہیں، ان کو تو پنجاب کابینہ میں بٹھایا ہوا ہے. کیا ان کے خلاف بھی کوئی پرچہ قائم ہوگا؟ یہ میں آج مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں، اور ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے اور ان کے گھر کی بھی تلاشی لی جائے اور ان کا بلڈ ٹیسٹ بھی کروایا جائے. تو آپ نے سنا، اون چودھری صاحب ڈرگ ڈیلر ہیں. یہ عطا تارڑ صاحب فرما رہے ہیں. عطا تارڑ صاحب جیسی شخصیت جو وفاقی کابینہ کا حصہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ اون چودھری ڈرگ ڈیلر ہے. ابھی جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں، صحافی پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ اون چودھری صاحب ہیں. انہوں نے لندن میں میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے، اور اون چودھری صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب واپس آنے والے ہیں. اون چودھری صاحب یہ بھی بتا رہے ہیں بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے، میٹنگ میں کیا کچھ ہوا ہے اس کو بتانے سے گریز کر رہے ہیں. اون چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ لندن کے موسم کی بات کر رہے ہیں، لندن کا موسم بڑا زبردست ہے. لندن کے موسم کی بات اور لوگ بھی کر رہے ہیں. لندن میں ایک پلان بھی بن رہا ہے عمران خان کی حکومت، پنجاب کی حکومت گرانے کا، کیونکہ یہ گرانا بہت ضروری ہے. مریم بی بی سے بھی سوال ہوا کہ پنجاب حکومت کب گرائی جا رہی، تو مریم بی بی کہنے لگی سب بتا دوں. تو مریم بی بی نے بھی ابھی سب نہیں بتایا ہے، لیکن پنجاب حکومت گرانے پر کام شروع ہو گیا ہے. سیاسی لوگ، مسلم لیگ نون کے لوگ، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ، یہ تو اپنی اپنی کوشش کر ہی رہے ہیں اس حکومت کے اتحادی، مگر ان کے غیر سیاسی دوست بھی اب اپنی کوششیں تیز کر چکے ہیں. پہلے بھی کر رہے تھے، اب بھی کر رہے ہیں، اب اپنی کوششیں تیز کر چکے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کچھ عرصہ پہلے کالز آئی تھیں اور ان سے کہا گیا تھا کہ کہاں اس نیازی کے چکر میں پڑے ہو، یہ نیازی کہیں نہیں لے کر جائے گا تمہیں، اس کے ساتھ لوگ بھی نہیں ہیں. پھر انہوں نے دیکھا لوگ ہیں. 17 جولائی ہو گیا، بھرپور انداز میں واپس حکومت کو شکست دے دی گئی. جو حمزہ شہباز کی حکومت بنائی گئی تھی اس حکومت کو شکست دے دی گئی. تو پھر ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہی ٹھیک ہے، یہی طاقت ہے، عوام کی طاقت یہاں پر ہے. تو اب ان لوگوں کو پھر کہا جا رہا ہے چھوڑ دو. جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کا کہنا ٹالنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے پنجاب اسمبلی کے اراکین سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ چھوڑ دو نیازی کو، عمران خان کو چھوڑ دو، یہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کے پاس اب وہ طاقتیں نہیں ہیں، اس کو چھوڑ دو. تو یہ لوگ جو ہیں پریشر میں ہیں، ٹھیک ٹھاک پریشر میں ہیں، اور پنجاب کی حکومت گرانے کی کوشش ہو رہی ہے. پرویز الہی کا جو گولڈن نمبر ہے، جو ریکوائرڈ نمبر ہے، اسٹرینتھ ہے، وہ کم ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر حمزہ کے پاس بھی نمبر تو نہیں ہے نا، اور انتخابات کی طرف جائیں گے نہیں. تو ایک عجیب سچویشن ہے. اس عجیب سچویشن میں حل ہے گورنر راج، یہ بتا کے گورنر راج لگا دیا جائے. ویسے بھی رانا تنویر صاحب یہ کہہ رہے ہیں
کہ اگر مرکز پر چڑھائی کے لیے نیازی نے صوبائی حکومتوں کا استعمال کیا تو ہم گورنر راج لگا دیں گے. اچھا پنجاب میں تو گورنر راج لگا دیں گے آپ کے پاس بلیغ الرحمان صاحب ہیں. یہ گورنر راج جو ہے نان بائی ایسوسی ایشن سے لگوائیں گے خیبر پختونخوا میں. کس سے لگوائیں گے گورنر راج خیبر پختونخوا میں؟ خیبر پختونخوا میں آپ کو گورنر راج لگانا ہے، وہاں پہ گورنر تو لگا دیں پہلے. سندھ میں آپ نے اتنی تگودو کے بعد گورنر لگایا ہے، بلکہ گورنر لگ گیا ہے سندھ میں، لگایا گیا ہے تو سندھ میں گورنر لگ گیا ہے، جنہوں نے لگانا تھا انہوں نے لگا دیا. تو بہرحال یہ جو گورنر راج ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے، اور میاں صاحب جو ہیں اس گورنر راج میں آئیں، واپس لاہور میں لینڈ کریں، اور چونکہ ہماری حکومت و انتظامیہ ہمارے ہاتھ میں ہو تو پھر ہم جو ہیں وہ بڑے تم تراق کے ساتھ، جاہو جلال کے ساتھ، میں نے آپ کو بتایا تھا لفظ استعمال ہوتا ہے پنجاب میں شپ شپا، میاں صاحب اس کے ساتھ آئیں اور میاں صاحب کا استقبال ہو، فقید المثال استقبال، میاں صاحب کی پروٹیکٹیو بیل اس سے پہلے ہو چکی ہو، اور میاں صاحب آئیں اور دکھائیں کہ جی میاں صاحب آ گئے، اللہ نے دن پھیر دیے، سرخ رو کیا اللہ نے، اللہ کی مدد شامل حال ہے، میاں صاحب آ گئے. تو یہ کرنے کے لیے عمران خان کی، چودھری پرویز الہی کی حکومت گرانی ہے، تو اس لیے لندن پلان جو ہے وہ بن گیا ہے. گورنر راج کی تیاریاں ہیں، لوگوں کو بہت بھرپور انداز میں دباؤ کا سامنا ہے، اس دباؤ کے سامنے ٹکنا مشکل ہو رہا ہے، لوگ یہ خود بتا رہے ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے استعفیٰ دے دیں آپ، جب آپ ووٹ دوسری جانب دیتے ہیں تو وہ تو ہو نہیں سکتا، تو اس لیے استعفیٰ دے دیں. آپ لوگ استعفیٰ دے دیں گے، پھر ہم چودھری پرویز الہی سے کہیں گے ہاں جی لیں اب آپ اعتماد کا ووٹ، تو صورتحال جو ہے وہ ہو جائے گی بڑی خطرناک. اسی لیے جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا وہ چل رہا ہے، وہ ختم ہی نہیں کر رہے. وہ ختم کریں گے تو نئے اجلاس کے سلسلے میں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ دیا جائے گا. یہ ایک عجیب سچویشن ہے، تو سب اپنے اپنے انداز میں اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت یہ حال اس لیے ہے، تو اس کا بھی نتیجہ ہمارے سامنے آ جائے گا. لوگ ابھی تک مینج نہیں ہو سکیں، اس لیے مصیبت ہے، اور مصیبت تو ہے، بہت برے انداز میں مصیبت ہے. اور میں نے آپ سے کہا تھا تحفظ قبول کرو ہم سب کے ساتھ ہو گیا ہے. اس تحفظ قبول کرو پر کامران ٹسوری صاحب پر بیرسٹر اسد رحیم انہوں نے لکھا ہے ڈاکٹر قادر پٹیل ماسٹرز ان لیاری فارماکولوجی. یہ اب ان کو ساتھ مل گیا کامران ٹسوری کا بیچلرز ان انجینئرنگ بہادر آباد. اب یہ سندھ کے ہائیسٹ آفیشل ہیں کامران ٹسوری. انہوں نے کہا ہے اب ایکسیلنسی حسین حقانی صاحب جو ہیں ان کو بھی وزیر دفاع بنا دیا جائے تو کیا شاندار بات ہو. اس کے ساتھ مظہر عباس صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے متنازع ایم کیو ایم کے لیڈر کامران ٹسوری کی گورنر سندھ کے طور پر، اس نے 28 ستمبر کو میرے لکھے گئے کالم کی توثیق اور تصدیق کر دی ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ کیسے نامعلوم کالز کے ذریعے، نامعلوم کالرز کے ذریعے اب بھی پاکستانی سیاست کو انفلوئنس کیا جا رہا ہے، اس پر اثر انداز ہوا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں جمہوریت زندہ باد. یہ مظہر عباس صاحب نے نعرہ لگایا، مطلب تو آپ کو سمجھ میں آ گیا اس نعرے کا. عامر متین صاحب بردر فرام این ادر مدر، بڑے بھیا نہیں ہے حقیقی سگے بڑے بھیا، لیکن بہت اچھا تعلق ہے عامر متین صاحب، میں ان کو بڑے بھیا ہی کہتا ہوں. تو عامر متین صاحب نے کہا کراچی جیل میں اتنے اچھے کیریکٹر کے لوگ موجود تھے، ان کو یہ بھائی بھیرو ہی ملا تھا. یعنی سندھ میں ریاست کا نمائندہ وہ شخص ہے جس پر ڈیش 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 ڈیش. اب میں کیا کہوں. پھر عامر متین صاحب سوال کرتے ہیں ہم اور کتنا ذلیل ہوں گے، کسی کو کوئی شرم نہیں آتی، کوئی محلے کا غنڈہ ہی پکڑ لیتے ریاست کی حلف برداری کے لیے. یہ ہے وہ سچویشن جس پر میں کہتا ہوں ہم سب سے کہا گیا ہے جہاں پر تسی گریٹ ہو تحفظ قبول کرو. یہ تحفہ ہمیں مل گیا ہے. دیکھیے اس تحفے پر اتفاق کیسا ہوا ہے، شاندار اتفاق. کیونکہ جنہوں نے گورنر لگایا ہے ان کے لگائے گورنر پر اتفاق ہی ہونا تھا. مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں زبردست. فیصل واؤڈا صاحب پاکستان تحریک انصاف والے، فیصل واؤڈا صاحب کہہ رہے ہیں زبردست، شاندار، میرا دوست بھی ہے، اچھا ہے گورنر. فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں میرا دوست، پکا والا دوست میرا، کامران ٹسوری گورنر بن گیا، زبردست. خواجہ اظہار صاحب کہہ رہے ہیں زبردست، مبارک ہو. تو سب لوگ مبارکباد دے رہے ہیں کامران ٹسوری صاحب کو، اور کامران ٹسوری صاحب جو ہیں وہ گورنر بن گئے. وہ خود بھی اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ نسرین باجی کا نام تھا، پھر میرا نام بس آ گیا. کیسے آیا ہے میں اور آپ سب جانتے ہیں، بلکہ جانتے سب ہیں، بتاتا کوئی نہیں ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.